شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت محمدیہ کے لیے اس عید کو عید اور مسرتوں کا سامان بنائے اور وہ حقیقی سعادتیں اور نورانیتیں اور روحانیتیں مجھ کو آپ کو عطا فرمائیں، جن روحانیتوں اور جن مسرتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ خدا پاک کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے ہو، چاہے زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، چاہے حج بیت اللہ کے اعتبار سے ہو، چاہے رمضان کے روزوں کے اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ قربانی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ صدقات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا دین کا مستحبن اور مستحسن اور مسنون عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے احکامات میں انسانوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی چین و سکون اور راحتیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیاں اور شادمانیاں، اور اخروی اعتبار سے بھی انسانوں کی سربلندی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اندر رکھا ہے۔ جو کچھ احکامات ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو کہ حج کی صورت میں ہو، یہ مبارک موقع جس پر عید الاضحیٰ کے منانے کے لیے ہمارا یہاں پر جمع ہیں، اور ایمان والے عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکرانے کے ادا کرنے کے لیے جب پیش ہو کر شکرانے ادا کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے، تو ان احکامات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اپنے احکامات کے ذریعے سے کچھ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ کوئی عمل انسانوں کو ظاہر کے اعتبار سے ان کی مرضی کے خلاف معلوم ہو، لیکن اللہ کی مصلحت کے خلاف میں نہیں ہو سکتا۔ جیسے بقرعید کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے پڑھنے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع عطا فرما دیا۔ تو اس بقرعید کے موقع پر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ مبارک دن کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس امت کے لیے دو انعامات ہوتے ہیں، ایک تو عید الاضحیٰ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں کا ماحول عطا فرماتا ہے، شادمانی اور مسرتیں اور راحتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ایمان والے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابجائی کے لیے قربانی کا ایک عمل دیتے ہیں، اور اس قربانی کے عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرا نام کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس قربانی کا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پر قیامت تک کے لیے امت کو جو واجب فرمایا، اس کی وجہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے عمل سے بندوں سے چاہتے کیا ہیں؟ عجیب بات ہے کہ عملوں کے پیچھے اور عملوں کے کرنے کی توفیق تو ہم کو اور آپ کو مل گئی، لیکن مقاصد عمل ہماری نظروں سے مستحضر نہیں رہے۔
اور اوجھل ہو گئے، جس کی وجہ سے عمل ظاہر کے اعتبار سے عمل کرنے والے بن گئے، لیکن عمل کی وہ حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ عمل کے ذریعے سے اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر چونکہ نظر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل کا اثر زندگیوں پر باقی نہیں رہا۔ نماز ہے، نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ نہیں کہ رکوع سجدو کر دو، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے سامنے جھکنا اور ہماری آہوزاری اور ہماری بندگی اور ہماری عبودیت کے اظہار کے ذریعے سے بندے کے اندر میں ہم یہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے سرکشی، ہماری نافرمانی اور ہم کو ناراض کرنا اور ہمارے خلاف میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی زندگی کے گزارنے کا مزاج ختم ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس لیے ہے تاکہ ناشائستہ اور نامناسب باتیں زندگی سے نکل جائے۔ روزے کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت پر فرض فرمایا، اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ و طہارت، زہد و قناعت ہماری زندگی میں آ جائے۔ اگر قربانی کا عمل ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو موقع عطا فرمائے گا اس قربانی کے اس عمل کو کر کے بھی، میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، وہ عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو اپنی قربانیوں کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں فرماتے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل کہ جس کو جانوروں کی صورت میں تم دیتے ہو اور ہماری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو اے ایمان والے بندو تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس میں نہیں پہنچتا۔ تمہارا 10 20 اور 25 50 اور لاکھ 2 لاکھ کا جانور کی قربانی ہمارے پاس میں کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ معیار تمہارے اندر کا تقویٰ ہے اور تمہارے اندر کا استحضار ہے، اور اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے جس بات کا استحضار تمہارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ استحضار پیدا ہو جائے۔ قربانی کا یہ عمل میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صرف جانوروں کے خون کے بہانے کا عمل نہیں ہے۔ دنیا کے عام انسانوں کو اس بات کا شبہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اس قربانی کے عمل پر لاکھوں جانوروں کو ذبح ایمان والے کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے ایمان والوں کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزاج ایمان والوں کو سمجھایا گیا، اور ایمان والوں کے سامنے اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو اپنے بندوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، تم وہ میرے محبوب بندے ہو اور تم وہ انسان ہو کہ تمہاری حیثیت بحیثیت انسان ہونے کے اس لیے نہیں کہ تم عقل والے ہو، تم مال والے ہو، تم حکومت والے ہو، تخت و تاج والے ہو، اور پھر سونے اور چاندی کے کانوں اور کھدانوں والے ہو، پیٹرولیم اور پیٹرول کے چشموں کے مالک تم ہو، تمہارے پاس میں دنیا کے اسباب اور وسائل زیادہ ہو، اور تم 64 اور 62 ملکوں کے حاکم اور حکومت کے رکھنے والے ہو، اس کے لیے نہیں بلکہ میرے بندو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے والے بنو کہ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر میں اپنا نائب اور اپنا ایک مقام دے کر تم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایک مقصد کے لیے میں نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا کہ جس مقصد کو میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے کہ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون، کہ مجھے پہچاننے کے لیے ان کے پاس میں وہ فہم نہیں، وہ عقل نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ بصیرت نہیں، وہ نظر نہیں، لیکن میری پہچان کیسے ہو؟ میں پہچانا جاؤں، میری ذات کو پہچانے، میری قدمت کو پہچانے، میری محبت کو پہچانے، میری عظمت کو پہچانے، میری طاقت کو پہچانے اور مجھ کو پہچانے، تو میری پہچان کرانے کے لیے میں نے اپنے بندوں کو دنیا میں پیدا کیا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا۔ کہ آدم کی صورت سے ظاہر کے اعتبار سے یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ ریاض باللہ خدا کی بھی دو آنکھ ہیں، دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، خدا کی کوئی صورت نہیں، لیکن اس کے معنی کے اعتبار سے عارفین یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب یہ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا بن جاتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب قرب کی منزلوں کو حاصل کر لیتا ہے، مولا کو پہچان لیتا ہے، مولا کو
پا لیتا ہے اور مولا کا بن جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یوں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب میرا مقرب بن جاتا ہے اور مجھے پہچان لیتا ہے، میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں، تو یوں فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی کان بن جاتا ہوں۔ ارے وہ نہیں رہتا، بلکہ جو مجھ پر فنا ہو گیا۔ خطرہ اگر الگ ہے تو میرے دوست میرے بھائی اس کا وجود خطرے میں ہے۔ اگر وہی خطرہ سمندر میں مل جائے، اس تالاب میں بڑھ کے محلے کے مل جائے، کسی ندی میں مل جائے، تو خطرے کا کوئی وجود خطرہ نہیں، بلکہ وہ سمندر بن جاتا ہے۔ اگر معرفت میں خدا کی پہچان کے ساتھ، اگر خدا کی عظمت کے ساتھ اور اپنے وجود کو ختم کر کے اور فنائیت کے اس مقام پر پہنچ کر اگر یہ بندہ خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا، اس کے چلنے کو دیکھ کر خدا پہچانا جائے گا، اس کے کرم پر خدا کا کرم یاد آئے گا، اس کے رحم پر خدا کا رحم یاد آئے گا، اور اس کے نوازنے پر خدا کا نوازنا یاد آئے گا۔ اس کے میرے دوست میرے بھائیوں، یہ خدا کے وجود کی دلیل چلتا پھرتا بن جائے گا۔ لیکن یہ دولت کس کو حاصل ہوگی؟ یہ دولت کس کو حاصل ہوگی؟ کس کا وجود خدا کی پہچان کا وجود بنے گا؟ میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے عزیزوں، احکامات اور اسلام کے ترکین کا پورا کرنا، اس کی فضیلتیں اور اس پر مغفرتیں، اس پر جنت کا ملنا، اس پر خدا کا راضی ہونے کے وعدے اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن ایمان کی دولت اور خدا پاک کا انتخاب اور اپنے امام الانبیاء کی امت میں اس امت میں پیدا کیا جانا، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی ہو، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ بندہ جب خدا کو پہچان لیتا ہے، ادراک نصیب ہو جاتا ہے، خدا کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، اور میرے دوست میرے بھائیوں، یہ محبیت کے عالم پر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، محبیت کے عالم پر جب یہ خدا کی دوستی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور مقام خلیلی پر پہنچ جاتا ہے، مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے، من کان للہ وکان اللہ لہ، کہ جو ہمارا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے عزیزوں، یہ بندہ تو بندہ رہتا ہے اور عبد تو عبد رہتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا کی پہچان ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اور یہ خدا پاک خود اس بندے کے اوپر میرے دوست میرے بھائیوں مہربان ہو جاتا ہے۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج خدا رکھتا ہے، اور اس کے زبان کے نکلے ہوئے جملوں کی لاج خدا رکھتا ہے، اور میرے دوست میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس کا وجود انسانوں کے لیے رحمت کا وجود بن جاتا ہے، اور اس کا وجود انسانوں کے لیے سربلندی کا وجود بن جاتا ہے، اس کا وجود انسانیت کے لیے پناہ کا وجود بن جاتا ہے، اس کا وجود میرے دوست میرے بھائیوں انسانوں کے لیے راحت کا وجود بن جاتا ہے۔ پھر دنیا کے عام انسان، دنیا کی عام مخلوق، ان کے اوپر رحم کرنا اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے زمین سے کھیتیاں اگائی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسانوں کے لیے خدا کی رحمت کی نگاہیں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اس مقام سے نکل کر اس مقام ولایت پر اور اس مقام قرب پر کیسے پہنچے؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے خدا پاک نے قربانی کا عمل عطا فرمایا، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اجازت دیجیے مجھے کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں، نماز کو اپنے مقام پر رہ کر فرض فرمایا، روزوں کو اپنے پاس پر رکھ کر فرض فرمایا، اور ساری عبادتوں کو فرمایا تم اپنے مقام پر رہ کر عبادتیں کرو، لیکن مزاج بندگی کے سمجھانے کے لیے، مقام قرب کے سمجھانے کے لیے، اور جہاں پر اپنا خلیل اور اپنا دوست بنانے کا معاملہ آیا، اس مزاج کو امت کو بتانے کے لیے تو فرمایا کہ اے بیوی بچوں کے باپ اور بیوی بچوں کے رہنے والے، اپنے وطن میں رہنے والے، اے حاکم، اے محکوم، اے مالدار، اے عہدیدار، اے دنیا کے تخت و تاج و تاجور، کہ تو سب کو چھوڑ کر اس طرح سے میرے پاس میں آنا کہ اس وقت میں جس طرح سے میرے دیوانے میرے پاس میں آتے ہیں، کہ تو دنیا کے لیے نہیں، تو آل اولاد کے لیے نہیں، تو مال و ازواج کے لیے نہیں، اور تو کاروبار کے لیے نہیں، تیری زندگی کا مقصد دنیا کا بکھیڑا نہیں ہے، تجھ کو تو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہوں میرے بندے، اس مزاج کے سمجھانے کے لیے میں اپنے پاس میں تجھے بلاتا ہوں۔ سبز سے چھڑایا، سلے ہوئے کپڑوں سے چھڑایا، خوشبو کے عطر سے چھڑایا، چاہتوں سے چھڑایا، بچوں سے چھڑایا، بیوی سے چھڑایا، خدا ان حاجیوں کے حج کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔
تیری علیہ السلام کا مجمع کعبۃ اللہ پر پہنچا ہوا ہے. ان ضیوف الرحمان کی دعاؤں میں خدا ہمارا حصہ نصیب فرمائے. ان کے سفروں کی برکات و ثوابات میں خدا ہمیں بھی حصے دار بنا دے. خدا مہمانوں کو روحانیت و نورانیت اور حج کے مبرور اور حج کی حقیقتوں سے واپس اپنے علاقوں میں لوٹ آئے. ان کے لیے ساری سہولتوں کا سامان اللہ رب العالمین فرمائے. اور جن علاقوں سے نکل کر اس وقت میں اللہ کے بندے اور اللہ کے دیوانے خدا کی بارگاہ پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ملکوں میں اور ان کے علاقوں میں خدا امن و امان کے نظام کو قائم فرمائے. اس وقت میں انسانیت ترس رہی ہے، اس وقت میں انسانیت متوجہ ہے، اس وقت میں امت یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ اس زمین کے اوپر خدا کی پہچان کرانے والے، کہاں ہے وہ رحمت للعالمین کی نیابت کو لے کر دنیا میں زندگی گزارنے والے، کہ جن کو دیکھ کر راحت ملتی ہے اور جن کا وجود انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے اور جن کا وجود انسانوں کے لیے سعادت کی چیز بنتی ہے. میرے عزیز اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کعبۃ اللہ پر اپنے مہمانوں کو بلا کر جو مزاج سمجھایا، حج کے موقع پر کیا سمجھایا تھا؟ کوئی دوسرے اعمال نہیں دیے اور کوئی بڑے احکامات کی کوئی تدبیر نہیں بتائی اور کوئی نظاموں کو قائم نہیں فرمایا، بلکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہاں پر یہی سمجھایا کہ میں نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے بندے کا مزاج اپنے اندر میں پیدا کرو. ارے مزاج پیدا کرنا مولا بتا دے کیسا ہے. کہاں کہ اپنی چاہت چھوڑ دو، اپنی خواہش چھوڑ دو، اپنی محبتیں چھوڑ دو، بلکہ میرے تم بننا چاہتے ہو تو ان کے طریقوں کو اختیار کرو کہ جنہوں نے جن طریقوں کو اختیار کر کے میرے بنے تھے اور میں نے اپنا بنایا تھا. کون بنے تھے؟ قرآن مجید میں سید ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے. اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس امت کے لیے اگر کسی نبی کی تابعداری کا حکم فرمایا تو وہ سید ابراہیم علیہ السلام ہیں. بعض ایسی سنتیں ہیں جو شریعت محمدی کے اندر بھی سید ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو باقی رکھا، جس میں سے قربانی، جس میں سے ختنہ اور جس میں سے زلف، اور ایسی ہی بہت سی سنتیں ہیں جو میرے دوستوں سنت ابراہیمی ہیں. اور اس امت کو ملت ابراہیمیہ بنایا، بلکہ اس امت کا ہر نبی کے ساتھ منسوب ہو کر اس قوم کا نام رکھا گیا. قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم لوط، قوم عیسیٰ، قوم شعیب. لیکن اس امت کا نام امت محمدیہ قرآن پاک میں نہیں رکھا، وہ تو اصلاح شریعت ہے. اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا ہے، اور امت مسلمہ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا کہ یا اللہ، میں اپنی قربانی کے ان منزلوں سے گزر کر اور اپنی چاہتوں کو قربان کر کے کہ مولا تیری طرف سے جو میرے سامنے امتحان آ جائے، میں کسی امتحان میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی ذات سے ان عملوں کو پورا کروں گا کہ میرا وہ عمل قیامت تک آنے والے تیرے دوستوں کے لیے راہ گار بن جائے اور ان کے لیے راستہ بن جائے. یہ سب کچھ کو قربان فرمانے کے بعد اور یہ سب کچھ کو قبول کرنے کے بعد اور ان مجاہدوں اور خدا کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے وہ سب کچھ تمہاری قربانیاں ہم نے قبول کی، لیکن جو چاہو ہم عطا کرنے کے لیے تیار ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، قربانی کا عمل سامنے ہے. اب اس وقت میں وقت قبولیت پر سید ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کا وقت ملا تو یہ نہیں فرمایا کوئی اور نہیں مانگا، بلکہ مانگنے کے وقت پر یہی فرمایا، یا اللہ قبیلہ بنو اسماعیل میں اور میری نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما اور اس نبی کی ایک ایسی امت پیدا فرما جس کا نام مسلم ہو. خوش قسمت ہے کہ تمہارا وجود آج ہوا ہے، لیکن تمہارے لیے دعا 5000 سال پہلے سید ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. تم سید ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی خوشخبری ہو. اے ایمان والو، تم اپنی ذمہ داریوں کو، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ خدا نے کیا کیا اعزازات عطا فرمائے کہ تمہارا وجود اس دنیا میں ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا سے ہوا ہے. دعا کی، امت کو مانگا. اس کے بعد نے فرمایا کہ نہیں، کوئی چیز دینے کے لیے ہم قربانیاں چاہتے ہیں، تمہاری دعا قابل قبول ہو جائے. اس کے لیے ہمارے پاس میں ضابطہ یہ ہے کہ ہم ان کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ تم ہمارے بننے کا ثبوت دو کہ تمہارے پاس سے ہمارے علاوہ کوئی نہ رہے. کہا کہ والا قبول ہے، جو امتحان لینا چاہتے ہیں تیار ہے. کہا کہ وہ عمل ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں کہ جس کا نمونہ قیامت تک امت کو ہمیں دینا مقصود ہے کہ امت پہچان لے کہ ولایت کا دعویٰ زبان سے کر کر خوش نہ ہو جائے، خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے یہ خوش نہ ہو جائے. اس کے
لیے عملی درجے پر یہ بتایا کہ اپنے دل کے اندر میں اولاد کی محبت کے ساتھ میں ہماری محبت اور دنیا کی لگن کے ساتھ میں ہماری لگن، یہ دعویٰ تمہارا ڈھکوسلا اور صرف دعوے دلیل سے خالی ہمارے پاس میں قبول نہیں ہے، پیش کرو عمل کو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چہیدہ صاحبزادہ، وہ فوادات صاحبزادہ کہ جس کو دیکھ کر سید ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی تھی، حضرت حاجرہ کے گود کا وہ دلارا کہ جس کی محبتوں کا عالم یہ کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ نبی زادہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سید اسماعیل علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکت کا ظاہری وجود قبیلے بنو اسرائیل بنو ہاشم میں ہے۔ وہ اعزاز آپ کو حاصل تھا کہ بچپن ہی سے سید اسماعیل علیہ السلام کے اندر میں تابعداری اور فرمانبرداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی سید ابراہیم علیہ السلام کو بالمقابل اپنی نظروں سے نظر ملا کر نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم، میرے ابو، میرے ابا جان، اس کام کو میرے حوالے کر دیجئے، میں کروں گا۔ معصوم بچہ ہے، کہا کہ ہم دونوں مل کر کریں گے۔ جس کارے کی بنیاد کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت اور رونقوں سے اور اپنی علامت اور اپنی آیت اور اپنی معرفت کا گھر بنانے کے لیے جس ذات مقدس کے ہاتھوں کو استعمال فرمایا ہو، اس کے مقام کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد میں امتحانات یہیں پر ختم نہیں ہوئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ذرا دل کے اندر میں جگہ محسوس ہوئی، رغبت اپنے بچے کے ساتھ محسوس ہوئی، کہا کہ یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ سب کچھ تمہارا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شراب یہ بھی معاف کریں گے، زنا یہ بھی معاف کریں گے، بد اخلاقی بدکرداری یہ بھی معاف کریں گے، لیکن خبردار کہ شرک ہم معاف نہیں کر سکتے کہ ایک دل میں جہاں پر ہم ہوں وہاں پر تمہاری اولاد کو تم بٹھا دو اور دنیا کو لا کر بٹھا دو، مال ازواج کو لا کر بٹھا دو، چاہت اور جہت کو لا کر بٹھا دو، ریاکاری اور نامحمود کو دل میں لا کر بٹھا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا خلیل کہ تم پیغام دے دو انسانوں کے سامنے۔ کیا پیغام؟ کہ جس کو محسوس کیا کہ اولاد کی محبت آ رہی ہے، اس لفظ جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اس بات سے پوچھئے کہ جس کی زندگی میں صرف ایک لڑکا بڑی اللہ سے منت و سماجت کے بعد اللہ نے عطا کیا، اور وہ فرمردار، اور وہ میرے دوست میرے بھائیوں مات کا مت فرمردار بندہ اور بیٹا کہ جس سے زندگی میں راحت ہی راحت ملی ہو، لیکن اس کے ذبح کرنے کا باپ کے لیے امتحان یہ کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ ایک دن دیکھا خواب میں بشارت میں، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، دیکھ کر کہا کہ منشے خداوندی یہی ہے، تعبیر و تعامل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں، کل فجر کی نماز کے بعد میں تیار کر دینا۔ حضرت حاجرہ کے سر ساتھ میں تیار ہو رہے ہیں، معصوم لفظ جگر یہ کہہ رہا ہے کہ امی جان غیر معمولی صبح مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ حضرت حاجرہ فرما رہی ہے کہ تمہارے والد کا یہی حکم ہے۔ کہا کہ والد کا حکم ٹھیک ہے، والد کے حکم پر قربان تیار ہوئے، گھر سے نکلے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے شیطان عزازی اور عین پہنچا، کہنے لگا کہ جانتی ہو حاجرہ اپنے صاحبزادے کو کہاں کس کے حوالے کی ہو؟ کہا کہ والد کے ساتھ بھیجی ہوں خلیل اور دوست سے ملاقات کے لیے۔ کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دوست سے ملاقات کا بہانہ ضرور ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت لے جا کر میدان منہ میں ذبح کرنے والے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ یہ کہیں ممکن ہے کہ اولاد کو باپ بھی ذبح کرے اپنے ہاتھوں سے؟ عزازیل کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ظلمت و گمراہی زیادہ چھپ کر نہیں رہ سکتی، دل کی نورانیت چھلک کر رہے گی۔ عزازیل نے یہ بات کہی کیونکہ اس کے اندر میں ظلمت تھی، ظلمت سے اپنی حقیقت کو وہ چھپا نہیں سکا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہی اللہ کی ابراہیم خلیل کو اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے لفظ جگر کو، اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کو میں گوارا کر لوں گی۔ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، لیکن اس ماں بہنوں کی قربانی خدا ان ماں بہنوں کو بھی حضرت حاجرہ کی نقل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ خدا کی منشا ہے تو تیار ہوں۔ کہا کہ کام نہیں بنا، فیل ہو گئے، آگے نکلے۔ اسماعیل علیہ السلام سے حجاب کیا، کہا کہ صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہا
کہ ابو کے ساتھ میں جا رہا ہوں، دوست سے ملاقات کے لیے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، دوست سے ملاقات ضرور کرائیں گے لیکن تمہیں ذبح کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام معصوم زبان سے کہنے لگے کہ یہ ممکن ہے کہ باپ اپنی اولاد کو، مجھ جیسے بیٹے کو ذبح کرے اپنی ہاتھ سے؟ کہا کہ خدا کا حکم ہے، خلیل تو مجبور ہے۔ اس معصوم بچے کے کان میں جب یہ بات پڑتی ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مولا کا حکم ہے تو ابراہیم خلیل ذبح کر کے کامیاب ہوں گے، اور اسماعیل اپنے آپ کو ذبح کروا کر کامیاب ہوگا۔ اے لعین، یہاں سے ہٹ جا، ہمیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر وقت ہو گیا ہے، زیادہ عرض کرنے کا مقصود نہیں ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا پاک نے سارے اعمال کو اپنے مقام پر رہ کر کرنے کا حکم دیا، لیکن حج کو اپنے بندوں کو بلا کر یہ بات سمجھائی کہ تم میرے بندے ہو اور میرے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا، وہ مزاج اپنے اندر میں پیدا کرو جو میرے دیوانے میرے بننے کے لیے جس طرح سے حال کو حیت کو استعمال کرتے ہو، آئے ہو بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں، اور آتے ہی کعبۃ اللہ پر پہنچے ہو، اور پہنچ کر وہاں پر ارے خدا کے دربار میں پہنچا اور اللہ کا مہمان پہنچا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہاں جا رہا ہے کہ جیسے ہی احرام کو باندھو میرے دوست میرے بھائی تکبیر تلبیہ شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر ان الحمد للہ۔ میرے دوست میرے بھائیوں، حاجی قربت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں بھی مخفی نہیں، خاموش نہیں، بلکہ میرے دوستوں میرے بھائیوں جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا اتنی آواز سے تکبیر باواز بلند اللہ کے ذکر اللہ کا یاد کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کو آواز سے پکارنا ہے، اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کے دیوانے بننا ہے، اور اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کے دیوانوں کا راستہ ہے۔ جو ان راستوں کو اختیار کرے گا خدا پاک اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اس قربانی کے عمل کے کرنے والوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، لیکن تمہاری قربانی سے پہلے فلسفے قربانی کو ذہن میں لاؤ کہ ایک وقت وہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا۔ اے مسلمان، قربانی کے جانور کے کرنے والے، تو یہ سوچ لے کہ میں نفس کا بندہ بنا ہوا ہوں، میں دنیا کا محبت کا بندہ بنا ہوا ہوں، میں دنیا کی محبتوں کا پجاری بنا ہوا ہوں۔ اس نفس کو کاٹنا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کے لیے صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ جو کچھ قربانی خدا کی طرف سے سامنے آ جائے میں اس کو کرنے والا بنوں گا۔ اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں، ایام نہر میں، ایام قربانی میں اللہ کے قرب اور اللہ کے پاس میں سب سے زیادہ محبوب عمل سوائے قربانی کے نہیں ہوتا۔ اس محبوب عمل کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات کے لیے، حج کے لیے تو فرما دیا کہ سہولت ہو، صاحب نصاب ہو، سال گزر جائے، حولان حول ہو، شرط ہے۔ لیکن اللہ کے تقرب، اللہ کی دوستی کے لیے یہ نہیں کہ امیر ہی اللہ کا دوست بنے گا، امیر ہی اللہ کا خلیل بنے گا، بلکہ یہ دروازہ تو امت کے لیے کھول دیا۔ خدا کا دوست جو بننا چاہے ان کے لیے فرمایا کہ وہ قربانی کا عمل اگر غریب ہی بھی اپنی ہمت کے ساتھ مگر کرنا چاہتا تو قربانی کر سکتا ہے۔ یہ عمومی گنجائش کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ اپنے ہر بندے کو اپنا محبوب اور اپنا دوست اور اپنا محبوب اور اپنا ولی بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو کو اس کے قربی کی دولتوں سے نوازے۔ اسی کے شکرانے میں جہاں قربانی ادا کی جائے گی، 2 رکعت عید الاضحیٰ کی صلاۃ و شکرانے کے درجے میں خدا کی بارگاہ میں ایمان والے پیش کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ترتیب، عید الفطر کی نمازوں کی ترتیب آپ حضرات خوب واقف ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، نماز کے بعد پھر آپ اپنے قربانی کا عمل کریں گے۔ قربانی بھی کیجیے، مسائل تو علماء سے معلوم ہوتے ہیں، دہرانا مقصود بھی نہیں ہے، لیکن بڑے جانوروں میں سات کی طرف سے کفایت ہوگی، چھوٹے جانوروں کے اندر ایک کی طرف سے کفایت ہوگی۔ گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں گے، اپنے حصے میں ایک رشتہ دار دوست احباب بڑے غریب اور مسکینوں میں کوشش یہ کرے کہ غریبوں کے حصے میں کوئی کمی واقع ہونے نہ دے۔ جو قربانی کا گوشت ہم سے لے لے وہ ہمارا محسن ہے، ہم دے کر اس کا احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ میں جن میں قربانی کا معاملہ بھی ہے، انہی بعض وجوہات کی بنیاد پر خانقاہ محمدی میں بڑی احتیاط کے ساتھ میں چر میں قربانی کی وصولی کا نظام بنایا گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے نظم بنایا گیا کہ چر میں قربانی وصول کیا جاتا ہے، اور اس کی رقم سے گیہوں خرید کر مستحقین کو معلوم کر کے تصدیق کر کر اگر پیسے حوالے کرو تو پھر یہ غربا پیسوں کو کہاں استعمال کریں گے؟ اگر کچھ اور چیز دے دو تو کہاں استعمال کریں گے؟ لیکن گیہوں
کیونکہ صدقات اور خیرات کی قبولیت میں گیہوں اور کھجور کا لفظ احادیث میں آیا ہے، تو اس خانقاہ محمدی کی تحت میں جرم کے ذریعے سے جو قیمت وصول ہوتی ہے اس کے گیہوں خرید کر ماشاءاللہ آنے والوں کو دیا گیا، بلکہ اس کا اعزاز یہ ہے کہ میرے دوست میرے بھائیوں مستقل بیوہ و یتیم اور مستحقین کے گھر تک ان گیہوں کو پہنچایا گیا، تو وہ بیوہ اور یتیمیں اپنے ہاتھوں میں گیہوں کی بوری کو لے کر آنکھوں میں آنسو لائے کہ یہ ہے دین کا نظام کہ مستحقین کو ڈھونڈ کر ان تک زکات کو پہنچایا جائے، قربانیوں کو پہنچایا جائے پوری احتیاط کے ساتھ میں۔ اگر آپ حضرات مطمئن ہیں تو اپنے چلم قربانی اور ہڈیاں یہاں پر خانقاہ محمدی میں رسید حاصل کر کے بھیجے، کوشش کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانیاں قابل قبول ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میرے عزیز اور میرے دوستوں وحدت امت ہے، امت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں میرے دوستوں شیر و شکر کی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں برادری کے ساتھ محبتوں کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کی اس وقت کے حالات امام حرمین، بلکہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اس وقت میں میدان عرفات میں وہاں کے جو مفتی اعظم نے جو بیان کیا ہے اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات پر امت کو اجتماعی پیغام دیا اور وہ یہ فرمایا کہ عملوں تو دنیا میں بہت ہو رہے ہیں، اعمال تو بہت کچھ ہیں اور بہت کچھ تمہاری دینداریاں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ میں جس سے اسلام کو اور مسلم مملکتوں کو اور امت کو جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ امت کا آپس کا انتشار ہے۔ المسلم و اخوۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا، جو کعبے کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھنے والا، جس کا ایمان قرآن پر، جس کا ایمان رسول اللہ پر، جو میرے دوست میرے بھائیوں مسلمان ہیں، ارے سب کچھ ہوگا، وہ چاہے گناہگار ہو لیکن اس کے گناہ کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے، ہم اچھی ترغیب اس کو ضرور دیں گے، اس کے مکلف ہم ضرور ہے، لیکن کسی مسلمان کو نفرت کی نگاہ کا ڈالنا فقہ حنفی میں حرام ہے۔ اس لیے اللہ واسطے یہ عہد کیجئے کہ جو مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو کہ مغرب کا ہو، شمال کا ہو کہ جنوب کا ہو، انشاءاللہ ہمارا وجود اور ہماری زندگی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے جوڑنے کے لیے استعمال کریں گے۔ جو بھی کرو گے انشاءاللہ میدان عرفات میں مفتی اعظم نے جو پیغام دیا چند الفاظ کے آگے پیچھے کے اعتبار سے آپ حضرات کو ایک چیز دیا، دوسرا پیغام یہ ہے کہ ساری انسانیت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ہر انسان سے محبت ہماری ذمہ داری ہے، نفرت کا کوئی درس اسلام میں نہیں ملتا، ہر انسان بحیثیت ابن آدم ہونے کے وہ ہمارا انسانی بھائی ہے۔ اخوت پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، تعلق پیدا کیجئے، ان کے اچھے بروں میں کام آئیے، برادران وطن کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو استوار کیجئے تاکہ ان کو حقیقت سمجھ میں آ کر وہ بھی دین کو سمجھنے والے اور دین کے نظاموں کے ساتھ میں میرے دوست میرے بھائیوں اس کی غلط فہمیاں ان کی دور ہو رہی ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ میں محبت کا پیغام ہم دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ بنو آدم ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہے، اس زمین کے اللہ کی رونق کی ہوئی مخلوق ہے، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوست میرے بھائیوں انسانیت کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس بات کو ثابت کر کے بتایا، اور یہ نظام اخوت کا، محبت کا، آپس میں ملنساری کا اور امت کی اجتماعیت کا، اس امت کو خدا سے جوڑنے کا نظام میرے دوست میرے بھائیوں خدا کی بندگی اور خدا کے قرب پر منحصر ہے۔ راہ خلیلی، راہ ولایت اور خدا کی میرے دوستوں قربت کی منزلیں ذکر کے نظام سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے، ذکر کی مدارس سے ہے، اللہ اللہ کا کرنا ہے۔ ان نظاموں کے ساتھ میرے دوست میرے بھائیوں آپ حضرات جڑ کر اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ 2 رکعت صلاۃ الاضحیٰ عید الضحیٰ کی پڑھتا ہوں، ماں 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لے۔ پہلی تکبیر پر رکعت باندھی جائے گی، ثنا پڑھا جائے گا، اس کے بعد میں 3 تکبیریں ہوگی، اللہ اکبر کہے کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر کہے کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دیا جائے گا، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ضمنی سورت پڑھی جائے گی، رکوع کیا جائے گا اور 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور دوسری سورت میں لائے گا، اس کے بعد میں 4 تکبیریں ہوگی،
4 تکبیروں میں 3 تکبیروں پر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر انتقالی تکبیر ہوگی، ہاتھ باندھ دیا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، رکوع میں چل جایا جائے گا، اور اس کا سجدہ کر کے پھر اس کا سلام، اور اس کے بعد میں خطبہ دعا ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے ترتیب کے ساتھ میں اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خدا ہم کو آپ کو اپنا تقرب نصیب فرمائے. نمازوں کی تیاری کر کے سب سے آگے بڑھتے ہیں. آ جاؤ بھائی صاحب. اگلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ الذی جعل الکعبۃ الحرام قیاما للناس وامنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا عدلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رسولا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وآله واصحابه والطاهرين واصحابه واتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اما بعد فیا معاشر الاخوان توبوا الى اللہ واستغفروه من كل عصیان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وبادر في أداء ما وجب عليه في هذه اليوم من الصلاة العيد ثم تزرع الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تزن العجفاء ولا الأرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه العزائية؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى السائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد دعا اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت اور حاجیوں کی برکتوں سے ضرور ہماری بھی دعاؤں کو قبول کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بے شک مولا تو بڑا غفور رحیم ہے تو معاف فرمانے والا ہے تو ستار الذنوب ہے تو غفار الذنوب ہے ہم قصوروار و مجرم ہیں جان جان کر ہم نے آپ کو ناراض کیا مولا جان جان کر ہم نے ناراض کیا تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے تیری بغاوت میں زندگی کو گزارتے رہے مولا اپنے کرم سے تو کرم ہی کرم پر فرماتا رہا تو رحم ہی رحم فرماتا رہا یا اللہ تو نوازش ہی نوازش فرماتا رہا تو انعامات پر انعامات عطا فرماتا رہا ہر انعام کے بدلے میں ہم نے بغاوت کی مولا باغی بن کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے
ہوتے ہیں۔ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ میں آپ خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ مولا تجھے تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے تیری اور اصلاح کے اس مجمع کا تجھے واسطہ، ان کی دعاؤں کا تجھے واسطہ، یا اللہ ان کی نداؤں کا تجھے واسطہ، ان کے تجھے پکارنے کا تجھے واسطہ، یا اللہ وقوف عرفات کا تجھے واسطہ، یا اللہ منا کی قربانیوں کا تجھے واسطہ، یا اللہ مزدلفہ میں قیام کا تجھے واسطہ، اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی اس اپنے در پر بلا لے، اپنے محبوب کے گھر پر بلا لے۔ مولا ہمیں بھی اس حج کی سعادت عطا فرما، اپنے کرم سے اللہ ہمیں بھی نمازی و حاجی بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی دیندار بنا دے، ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہمیں بھی خوف و خشیت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، مولا اپنی پہچان عطا فرما۔ مولا تیری پہچان سے غافل ہے، ہم دنیا کو پہچانے، دنیا کی ہر نسبت کو پہچانے، سکے اور روپیے کو پہچانے، کھڑے کھوٹے کو پہچانے، سفید اور کالے کو پہچانے، یا اللہ لیکن تیری ذات کو نہیں پہچان سکے۔ اپنی معرفت ہمیں عطا فرما، اپنی پہچان ہمیں عطا فرما، اپنی قربت ہمیں عطا فرما دے، اس مجمع کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے لیے سہولتوں کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کو نیک اور ایک بنا دے۔ یا اللہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہمارا کوئی بھائی جس پریشانی میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تیرے دین کے دشمن یا اللہ اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے میں پوری امت کی حالت کو رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، پوری امت کی ناکامی کو کامیابی سے بدل دے، عالم اسلام میں اتحاد اتفاق کو قائم فرما۔ یا اللہ ممالک اسلامیہ کے حدود کی حفاظت فرما، ارض مقدس کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ انسانوں میں بھائی چارگی پیدا فرما، انسانیت میں انسانیت کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حدود کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں شیر و شکر بننے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے ایک انسان کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، ایک انسان کی دین کی خدمت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی امانت دین ہے، ان کی امانت قرآن ہے، ان کی امانت تیری پہچان ہے۔ یا اللہ انسانوں کی امانت ہمارے پاس میں ہے، اس امانت کو برادران وطن پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت و محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور ملک والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور ملک والوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس خانقاہ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے قرب کی دولت عطا فرما دے، بچی ہوئی زندگی میں تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عید کو ساری امت کے لیے مبارک فرما، یا اللہ پوری امت کے لیے مبارک فرما۔ مولا دنیا سے امت کی بربادی کو ختم فرما، امت کی قتل و غارت گیری کو ختم فرما، لوٹ و حسود کو دنیا سے ختم فرما، امن و شانتی انسانیت کو عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش کا سامان فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما۔ مولا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، دنیا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی، یا اللہ دنیا پر نگاہ ڈال رہے ہوں گے، دنیا ہم سے نظریں بچا رہی ہوگی، مولا اس وقت میں ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرمانا، اپنے محبوب کی نسبت عطا فرمانا، اپنی رضا کا فرمانا عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی خوشیوں پر کسی کو اپنے باپ یاد آتے ہیں، کسی کو اپنی ماں یاد آتی ہے، کسی کو اپنے بھائی یاد آتے ہیں، کسی کو اپنی اولادیں یاد آتی ہے، کسی کو اپنے رشتہ دار اور محسن یاد آتے ہیں۔ مولا وہ تیری رحمتوں کے حوالے ہو چکے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے دین کی محنتوں کو قبول فرما، ہمارے الہ کلمت اللہ کو قبول فرما، مساجد و خانقاہوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، دین دور کی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اہل خانقاہ اور ذمہ داران